ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو خط لکھا ہے صدر عارف علوی نے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا یا پھر معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، مگر میں بالکل اگری کرتا ہوں اوریہ صاحب سے کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے. ٹھیک ہے. اور خط بھی بڑا اچھا تھا، مثال دیا انہوں نے سول وار کا، اور مثال دیے جدھر سول سٹرائف بھی ہے اور بلکہ جنگ بھی ہے. اور پھر بھی اگر آپ کا کمٹمنٹ ڈیموکریسی کا ہے تو پھر الیکشنز ہو سکتے ہیں. مگر دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے، 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونا تھا بقول کانسٹیٹیوشن. 17 دن گزر گئے، کتنے دن رہ گئے؟ 60 50 55 60 ایسا کچھ. بالکل 55 دن آپ کو ضرورت ہے الیکشنز کو آرگنائز کرنے کے لیے. تو اگر آپ 55 اور 60 نکال دیں 90 سے اور 70 نکال دیں 90 سے، تو کوئی ایک 10 دن 12 دن رہ گئے ہیں جس کے اندر اگر الیکشن کا فیصلہ نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کو بہت مشکل ہو جائے گا. اور دیکھیے اب سے کیا کیا بہانے اب تک استعمال ہوئے. ایک کہ پیسے نہیں ہیں، لوکل کرنسی نہیں ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں، مانے 1 بلین آپ ویگوز لے سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، 1 بلین روپیہ آپ خرچ کر کے ویگوز لے سکتے ہیں. آپ کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں. جنہوں نے ایک مثال دیا 80 سے زیادہ منسٹرز، یہ، مگر آپ کے پاس الیکشنز کے پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس ہائے سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ہر شہر میں ہم نکلتے ہیں، پہلے میں ایک سکاؤٹ نکلتا ہے، پھر آپ خود بندوق کے ساتھ نکلتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. نانسنس سیکیورٹی ہے. اور جس علاقے میں سب سے زیادہ سیکیورٹی پرابلمز ہے اس کا آئی جی کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں آئی کین ہولڈ الیکشن. ظاہر ہے ری انفورسمنٹس وہ مانگے ہیں اور ری انفورسمنٹس اس کا حق ہے اور ری انفورسمنٹس اس کو ملے گا. پھر کہتے ہیں ہائے اوہو، آپ کو پتہ ہے ڈی لمیٹیشن پورے نہیں ہوئے ہیں. ابھی یاد آیا آپ کو، مردم نہیں، ڈی لمیٹیشن مانے وہ جو، ہاں ان دیٹ سینس مردم شمار. ہاں ایگزیکٹلی اسی کو بہانہ بنا دیا، ہلکا بندیاں. 5 سال نہیں، اور فائنلی وہ کہتے ہیں، اور یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی عمران خان کو اریسٹ کر لو. عمران خان کو اریسٹ کر لیں تو بھئی اپنا تو آپ کا پھر مقصد پورا ہی ہو جائے گا. دوسرے دن آپ شاید الیکشن ڈیٹ دے دیں گے. تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن کا، گورنمنٹ کا کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی زیرو. اب اس کے بعد آپ چاہتے، جب لمبے تقریریں کرتے ہیں لوگ ڈیموکریسی کے بارے میں اور کتنا ضروری ہے اور کتنا رانگ ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو forget about it. اچھا ہلالی صاحب، اب حکمران اتحاد جو ہے وہ یہ موقف اپنا رہا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ بار بار نہیں کرا سکتے، ہماری معیشت اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ پھر تمام ہی الیکشن جو ہے، جنرل اسمبلی کا الیکشن بھی، صوبائی اسمبلی کا بھی، فوراً کرا لیا جائے، جلدی کرا لیا جائے اور ایک ساتھ بھی کرا لیا جائے؟ دیکھیے ہم تو ہمارے کنوینئنس کے تحت تو وی کی ناٹ ماڈیفائی دا کانسٹیٹیوشن. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کنوینئنٹ نہیں ہے، تھوڑا دیر کر دو، یا کچھ ایک کوئی بڑا اسپورٹس اوکیزن ہے تھوڑا سا پوسٹ پون کر دو، یا پرائم منسٹر ادھر جا رہا ہے وہ اس لیے. نو ناٹ ایٹ آل. 90 days، ود ان 90 days آپ کو ہولڈ کرنا ہے. اور بائی دا وے انسیڈنٹلی یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ 5 سال کے لیے ہے نا، یہ 2 پروونشل اسمبلیز کے لیے 5 سال کے لیے. تو میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ 6 مہینے پہلے اگر الیکشنز ہو سکتے ہیں ان پیسز، سو واٹ، بعد آپ باقی کروا لیں. کہنے کی بات یہ ہے اٹ ڈز ناٹ سوٹ دی گورننگ پارٹی. ان کے حق میں نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے اگر یہ الیکشنز آن ٹائم وہ ہولڈ کریں. اور دیکھیے یہ کنفیوژن بھی ہے. کسی نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں، نہ عمران خان اریسٹ ہوگا، نہ ڈسکوالیفائی ہوگا، نہ اس کو خدا نہ کرے جان سے مار دیں گے. ہم لوگ تو خیر وہ نہیں کہا، معاف کریے، بٹ ہی واز، اس کے جو لیننگز تھے وہ گورنمنٹ کے ساتھ، وہ کہنے لگا کہ دیکھیے کہ آپ لوگ کتنے کنفیوز ہو رہے ہیں.
آپ لوگ اب یہ سیام احمد قریشی کہہ رہا ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. کیوں؟ کہ کہتے کا پرائم منسٹر پھر ہمارا بھی بولی ہمارا بھی ورڈ ہم جو کہیں گے اس کا بھی اثر ہوگا. تو دیکھیے یہ ایک قسم کا لوگ کہہ رہے ہیں ٹیکٹک ہے, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں ٹیکٹک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ بھی جو ہو رہا ہے اس وقت ہمارے آرمی چیف کا in every یہ سب از اے بلڈ اپ ٹو دیٹ فیصلہ, وہ فیصلہ کن ڈیسیشن کہ کیا الیکشن ہونے چاہیے یا اس وقت نہیں. میں نہیں سمجھتا اگر آنسر از نو تو میں واقعی نہیں سمجھ سکتا کہ ہاؤ دے ول, کیسے وہ کیا کہیں گے, بہانہ کیا ہے ان کا نہیں ہولڈ کرنے کہ ہے نہیں ہے. تو یہ I'm sorry مجھے نہیں پتا اس کا کیا آنسر ہے. صاحب بتائیں گے کہ کیا بہانہ ہوگا. باہر سے آئیں گے. ہلالی صاحب فریڈم اسپیچ آئین میں تو ہے, لیکن اسی فریڈم کو کرب کرنے کے لیے آئینی ترامیم بھی آ جاتی ہیں. اب اس وقت جو ریسنٹلی ہم بات کریں جس ترمیم کے بارے میں, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کسی کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کرنا, اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ ہے نا. یہی ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ. کسی کو پوچھنے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پکڑو تو پکڑ لو. ادھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ریزنیبل کاز ٹو سسپیکٹ, کچھ نہیں. ایک آدمی کہتا ہے یہ کچھ ایسی چیز کہی ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, میں اس انسٹیٹیوشن کا بندہ ہوں, میں اس کہتا ہوں پکڑو, پکڑ لیتے ہیں. نو, you have to have some control. Warrant without arrest on what grounds? اچھا ایک دوسری بات دیکھیے, ہمارا سب کا حق ہے ڈیفیم نہیں ہونا, اس لیے دوسرے ملکوں میں یہ قانون نہیں ہے اس طریقہ کا. خبردار کرو, نو, ہمارا حق ہے. اگر آپ نے مجھے آ کے انسینیویٹ کیا, چھوڑیں ایکیوز کیا, انسینیویٹ کیا کہ میں ایسا ہوں, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ میری نوکری جائے یا میری عزت گر جائے, میرا حق ہے آپ کو کورٹ لے جانا اور ڈیمیجز کے لیے آپ کو سو کرنا. یہ میرا حق ہے. آئی ڈونٹ نیڈ اے لا فار دس. اور کورٹ دیکھے گی, ایسیس کرے گی کہ کیا اس نے جو کہا ہے ویلڈ کرٹیسزم, آنیسٹ کرٹیسزم یا ڈیفیمیٹری, لائبلس, اسکینڈلس. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اب یہ ایک انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک آدمی کو نہیں, یہ ایک انسٹیٹیوشن کو پتہ کرنا ہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کہہ دیں کہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا. بھئی آخر جوڈیشری کہتی ہے ہمارے خلاف کوئی کرٹیسزم کوئی بھی کہہ دے, ہر ادارہ کہہ دے, ججمنٹ سوچئے ججمنٹ کے خلاف بے شک آپ ڈسپیوٹ کریں, مگر جج کے خلاف نہیں. بھئی where does it come? The judgment comes from the judge. ہم کیوں کہتے ہیں جسٹس منیر, ہم کیوں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں جسٹس منیر کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس لیے اس کی جو ججمنٹ تھی اگینسٹ دا لا آف نیسیسٹی تباہ کر دیا پاکستان کی ہسٹری کو. تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ڈیموکریسی ہماری نہیں ہے, تازی ہے. پلیز تھوڑا سا برداشت کریں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو قسم کی کرٹیسزم آئی ہے فوج کے خلاف بڑی غلط ہے, اور میں بار بار اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور مجھے کتنے دفعے کہا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے, تم ڈرتے ہو, تم بزدل ہو, یہ وہ. doesn't matter. I have to tolerate that for the sake of democracy. Yes. تگڑا چمڑا, thick skin, take it. اور اگر وہ کرٹیسزم نہ ہو تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں پھر کیا ہوگا. بغلی میں بات ہوگی, یار یہ دیکھو تو صحیح, یہ آ گیا وہ آ گیا. It's not healthy, it's not good, face it. It's not healthy. اور جھوٹ اگر ہے, یہ کیا آپ اس کو 5 سال کے لیے اندر, جھوٹ اگر ہے اس کو کورٹ میں لے جائیں, اس کا گھر ختم کریں. کہیں کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو میرے بارے میں, تم کہہ رہے ہو میں بزدل ہوں, میں جنگ میں بھاگ گیا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں.
रॉन्ग, तुमने मेरे करियर को इम्पैक्ट किया है, पे अप, चुप हो जाएंगे 2 मिनट में, जुर्माना कर दें। तो एनीवे मेरे ख्याल में अफसोस है कि व्हाट अबाउट अगर जुडिशरी और आर्म फोर्सेस, तो व्हाट अबाउट ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस? क्या हमारे बारे में ऐसा एक और कानून निकाल लें फिर क्या? लाली साहब पहले जरा मेडिसिन पर आपसे भी बात कर लेते हैं। मेडिसिन में आम अद्वियात के अलावा जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं, तो उनकी किल्लत कितनी ज़िंदगियों को निकल जाएगी? हुकूमत अब किस इंतजार में है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इस वक्त हाल हो रहा है? देखिए सीधी सादी बात यह है कि 75 साल में गरीबों के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं मिला है, उनको बेरोजगारी मिली है और जुल्म मिला है, और एक ही चीज मिला है, वो था हेल्थ कार्ड। हाँ। अब वो हेल्थ कार्ड को आपने खत्म कर दिया है, डिसबैंड कर दिया है, इसलिए कि पैसे नहीं है पैसे गरीबों के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये है मेडिसिन को, ये क्या किस्म का ट्रीटमेंट है? लाइफ सेविंग मेडिसिन पे आप जाके ये कर रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि ये कानून ऐसा है कि आप मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन को आप रोकेंगे और फिर कोई फैसिलिटी नहीं होगी। अगर हेल्थ कार्ड रखे तो बढ़ाए इनका कॉस्ट, कोई बात नहीं, इन दी एंड आप पे पड़ता है। मगर अगर हेल्थ कार्ड हर आदमी के लिए नहीं है, कम से कम गरीबों के लिए नहीं है, तो ये जो बढ़ाना, इट्स अ डेथ सेंटेंस, ये सजाए मौत है। ये आप चाहते हैं चंद वोट्स के लिए? क्या लोग हैं यार ईमान से, क्या सिस्टम है। तो